الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ہینڈ آؤٹ دنیاوی زندگی اور اس کی حقیقت مل گیا ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب میرا اپنا خیال یہ ہے، آپ کی رائے مجھے دے دیں کہ میں اس کو پوری تسلی سے کور کروں۔ آخرت کے جو مراحل ہیں، سب سے پہلا مرحلہ دنیاوی زندگی ہے جس کی حقیقت ہم قرآن و سنت سے نہیں جانتے پوری طرح، اور اسی کے دھوکے میں ہم زندگی گزار کے لبے گور پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر وہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا، کیوں بھیجا، یہ سب تفصیلات آج آپ کے سامنے آئیں گی۔ جی سر، پوری طرح کھولیں آپ۔ جی، اس ہینڈ آؤٹ کو آپ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں کو بھیجیں، دوستوں کو بھیجیں، تاکہ ان کو بھی پوری طرح آگاہی ہو جائے۔ تو اب اس پہ ضرور سر۔ عجائب مجھے کنٹرول دو نا ذرا۔ عجائب، اچھا، اب آپ کے سامنے اس وقت سورہ الحدید کی آیت 20 ہے، اور آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ جہاں بات سمجھنا ہے سوال کریں۔ حدیث شروع ہو رہی ہے، آیت شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا، اعلموا کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح کان کھول کے سن لو، بات کو پوری طرح سمجھ لو۔ کس چیز کو؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ یہ یاد رکھیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیاوی زندگی میں غرق ہو جائیں، اور پھر وہ دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کھیل کود میں کھیل تماشے میں آدمی مصروف ہوتا ہے نا، تو پھر وہ جو کھیل ختم کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اتنا وقت میں نے گزار دیا، حاصل وصول تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لہذا دنیا پرستوں کے لیے دنیا کیا ہے؟ لعب و لہو، کھیل اور تماشا۔ پہلی بات، یہاں تک کوئی سوال؟ دوسری بات، وہ زینت، اور یہ ایک زینت ہے، ایک خوبصورتی ہے۔ وہ تفاخر بینکم، اور یعنی یہ جو زینت ہے یعنی ایک ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے بس۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں نا، گاڑی دیکھو ان کی، ان کے کپڑے دیکھو، ان کی ٹاور دیکھو، تو یہ ہے زینت۔ وہ تفاخر بینکم، اور تمہارا آپس دوسرے میں ایک دوسرے پر فخر جتانا۔ کس بات پہ فخر جتانا؟ اب دنیا دار پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ او ہو میرے اتنے بیٹے، میرا ایک بیٹا فلاں جگہ، ایک جگہ فلاں پوزیشن پہ، میرا بینک بیلنس اتنا، میری دیکھو، وہ جب شادیاں بیاہ ہوتا ہے تو پھر کتنی، وہ سارا کچھ ایک سے ایک بڑھ کر کرتا ہے۔ ذرا الفاظ کو، اس کی وسعتیں دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام کی۔ وَالتَّكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور پھر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ آپ یقین مانیں، آج ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں سے بھی آگے بڑھ جائیں، فلاں سے بھی، اور نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔ یہاں تک کوئی سوال ہو؟ تکاثر فی الاموال والاولاد تک کوئی سوال ہو؟ سر حقیقت یہی ہے جو واقعی ایسے ہی ہو رہا ہے، جو کہ آگے بڑھنے کا۔ ہاں، لیکن ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مسئلہ یہ ہے
کہ اب بے شک قرآن نے کھول کے بتا دیا کہ یہ تمہاری دنیاوی زندگی اگر تم اسی کے میں غرق ہو. اچھا، ایک تو یہ ہے، اس کے مقابلے میں دوسری زندگی جو اعلیٰ ترین زندگی ہے اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ جلدی بتائیں. یہ لاہ و لعب ہے، یہ زینت ہے، یہ تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد ہے. اس کے مقابلے میں جو اعلیٰ ترین زندگی ہے، جو اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے، اس کو قرآن کہتا ہے حیاتن طیبن، پاکیزہ زندگی. وہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی کیا ہے بلا؟ آخرت کو پیش نظر رکھ کے یہ زندگی گزارنا. ہاں، پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق آپ نے جو اللہ نے آپ کو صراط مستقیم بتایا ہے اس پر چل کے چلیں گے تو حیاتن طیبہ ہے، اور آپ کو سیدھا وہ راستہ جنت میں لے جائے گا. ذرا پوری طرح سمجھیں بات کو. اچھا، اب آگے، اس کے آگے جو ہے بڑے غور سے دیکھیے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال کیا ہے. اگر اس کو مثال سے سمجھنا چاہتے ہو تو سنو. کمثل غیث، یہ اس بارش کی طرح ہے. اچھا، کیسی بارش؟ اعجب الکفار نباتہ، جب وہ بارش برستی ہے تو اس سے جو کفار کا مطلب پتہ ہے کیا ہے یہاں؟ کاشتکار. اچھا، کفار کاشتکار کو کیوں کہتے ہیں کفار؟ یہ سب ہمیں سمجھنا چاہیے. کافر چھپانے کو کہتے ہیں نا، اور بیج جب چھپ جاتا ہے مٹی سر میں. فخر جتانے کے لیے بھی ہوتا ہے. اب آپ بات آدھی کر رہے ہیں. کافر کیا کرتا ہے؟ وہ اب حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر حق موجود ہوتا ہے، لیکن وہ دنیا پرستی میں حق کو چھوڑ کر، تو اسی طرح جو کاشتکار ہے وہ بھی اپنا دانہ چھپاتا ہے زمین کے اندر تاکہ وہ پھر پودا بن کے اگے اور اس سے بیج لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیاوی زندگی ایسی ہے جیسے بارش ہوئی اور اس کی کھیتی جو ہے کاشتکار کی وہ لہلہا اٹھی. جب لہلہا اٹھی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، اور پھر وہ پک جاتی ہے. پکنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ فتراہ مصفرن، تو پھر تو دیکھے گا کہ وہ زرد ہو گئی ہے. آپ دیکھ لیں، جو ہی خزاں شروع ہوتی ہے تو یہ کھیتی پکنے کی بات الگ ہے. آپ خزاں تو دیکھتے ہیں، کھیتی تو وہ ہیں جو زمیندار ہیں جو جا کے دیکھتے ہیں کہ واقعتاً گندم ہو چنے ہوں وہ زرد ہو جاتے ہیں پکنے کے بعد. ثم یکون حطما، پھر وہ کوڑا کرکٹ بن جاتی ہے، یعنی وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا بھس بن کے رہ جاتی ہے؟ وہ لہلہاتی کھیتی جب زرد کے بعد اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کے ہوائیں اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں. یہ ہے حطما. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اب بات آ گئی آخرت کی، تو وہاں یا تو عذاب شدید ہوگا یا ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور یا پھر اللہ کی مغفرت ہوگی اور اس کی رضا کے جو ہے وہ انسان حاصل کر لے گا. یہ دو مختلف چیزیں ہیں، بالکل اپوزٹ ہیں. ایک ہے عذاب شدید اور اس کا اپوزٹ ہے مغفرۃ من اللہ ورضوان. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں کیوں ہے اس آیت کے اندر؟ سر کھیتی کا جو مال جب اتارے گا تو غریبوں مسکینوں کا حق ادا کرے گا تو پھر آپ اللہ الٹی بات مت کریں خدا کے لیے. اس زندگی جس کی مثال دی جا رہی ہے، اگر اس نے برے اعمال کیے ہیں تو پھر اس کا عذاب شدید ہوگا، اور اگر اس نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی کی ہے تو مغفرۃ من اللہ و رضوان ملے گی اس کو. بتائیں یہ بات سمجھ آئیے نہیں آپ کے؟ جی سر، سمجھ آ گئی ہے.
آپ ادھر ادھر کیوں گھومتے ہیں؟ یہاں انسانی زندگی کا پورا نقشہ، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سارا کورڈ ہے کس میں؟ غیث، ہاں، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطما. اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد پہنچا قبر میں، ساری تفصیل آ رہی ہیں آگے، اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے اس زندگی کے بعد، یا تو عذاب شدید کا مستحق ہوگا اپنے گندے اعمال کی وجہ سے، یا مغفرۃ من اللہ و رضوان، کہ اس کو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا مل جائے گی، رضا مندی مل جائے گی اگر اس نے نیکی سے گزاری ہے زندگی. تو اب بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک کوئی سوال ہو اس کو سمجھیں، پوری طرح سمجھیں. سر یہاں پر یہیجو سے کیا مراد ہے؟ سما یہیجو پھر وہ پک پک جاتی ہے؟ جاتی ہے وہ کھیتی جو ہے. دیکھیں اب تھوڑا سا اپنے اللہ نے ہمیں جو ہم عقل دی ہے اس کو استعمال کرے. بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر بڑھاپا، یہ سارا اس کی مثال اس کھیتی کی سی ہے. وہ جو قوم اگتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے تو وہ لہلہا اٹھتی ہے، یہ جوانی ہو گئی. پھر پک جاتی ہے جوانی کا، اور جو ہے وہ دور ہے پورے کا پورا. ثم یہیج، پھر یہ پک جاتی ہے، یعنی یہ جوانی کا جو لہر اس کی ہے، زندگی کا وہ زبردست دور ہے. فتراہ مصفرن، پھر تو دیکھے گا کہ وہ زرد پڑ گئی، بڑھاپا آ گیا. اس کو اس سے کم دیکھیں نا، یہ پورا زندگی کے ساتھ اس کی مثال دی گئی ہے، تو اس کو وہاں کمپیئر کریں. وہ یکون حطما، اور اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ پکنے کے بعد اور جب کھیتی وہ ہو جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے، یعنی آدمی پر بڑھاپا آ جاتا ہے، ثم یکون حطما، پھر وہ بس کوڑا کرکٹ بن کے رہ جاتی ہے کہ ہوائیں اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ہوا خود بخود ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، ہوائیں اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں. اچھا، اس کے بعد یہاں اگر پھر بھی کوئی سوال ہے کہ مغفرۃ من اللہ و رضوانہ تک، تو پوچھئے. اب آگے دیکھیں، قرآن کوزے میں دریا بند کر رہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ جو دنیاوی زندگی ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے. کیا مطلب ہے دھوکے کا سامان ہے؟ انسان الجھ جاتا ہے، دنیاوی کوٹھیاں بناؤ، مال بناؤ، ڈگریاں لو، فلانا کرو، اولاد کو یہ کرو. حالانکہ یہ کرنا ٹھیک ہے لیکن جائز طریقے سے. لیکن جس نے اسی متاع کو سمجھ کے، متاع دنیا، اس کے لیے متاع الغرور کب بنے گا؟ جب وہ اس کے چکر میں پڑ جائے گا کہ میرے پاس دنیا کا ہر کوٹھی، کار، مال، دولت، کوٹھیاں، مربع، سب کچھ ہونا چاہیے، یہ سب متاع الدنیا ہے. اسی میں کھو گیا تو یہ متاع الغرور ہو گیا، دھوکے کا سامان ہے. کیوں؟ اس نے کوئی کام نہیں آنا. ادھر موت آئی، اس نے چھوڑا، اور موت کے بعد جو جس مرحلے میں داخل ہو گیا برزخ کے، اب وہاں اس کے لیے اگر اسی چکر میں پڑا رہا پوری زندگی میں، تو پھر اس کے لیے عذاب شدید ہے. اور اگر اس نے زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہے تو اس کے لیے مغفرۃ من اللہ و رضوان ہے. کس قدر پیاری تصویر اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کی ہے اس دنیاوی زندگی کی. سر آپ نے مثال بھی دیکھے کتنی خوبصورت دی ہے نا، ہوئے بہت ہی حسین مثال اللہ دی ہے. تعالیٰ نے، دیکھیں نا، آپ خود دیکھ لیں. یعنی میں اس کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں نے اس آیت میں جو بتایا گیا نا پودے کے، بالکل ہماری زندگی، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد انسان اتنا محتاج، اس کی کمزور اتنی جو وہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے. کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، سر یہ لائبوں و لہووں کو تھوڑا سا اور ایگزامپلس کے ساتھ اگر ایکسپلین کر دے کہ کھیل اور دل لگی کیسے ہے. اچھا،
اب میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے یا آپ نے نعوذ باللہ وہ پڑھا، خوب ڈگریاں لیں، پھر ہم نے خوب نوکریاں کی، اور ہم سب بھولے رہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ساری ہمیں صلاحیتیں، ذرائع، وسائل دیے ہیں، وہ تو ایک خاص مقصد کے لیے دیے ہیں. یہ مقصد اس میں ہے، لیکن یہ پرائرٹی پہ نہیں ہے. پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، تاکہ زندگی میں ہم اسی کے مطابق گزاریں. اس سے ہٹی ہوئی زندگی، دنیا پرستی، مال پرستی، یہ لہو لعب ہے، یہ لعبم و لہو ہے. آج آپ دیکھ لیں، ہم میں سے اکثر لوگ اس دنیاوی زندگی کو اسی طرح لعب و لعب میں گزار رہے ہیں. اور پھر کتنی پیاری مثال دی، اس کے آگے کہا تفاخر بینکم، ایک فخر. آپ ذرا دیکھیں، جو ہی ہم ملتے ہیں نا کسی کے، ہم سے، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، میں نے تو اس یونیورسٹی سے، ٹاپ یونیورسٹی سے لی ہے، وہ دیکھیں اس نے تو ایسے ہی یونیورسٹی سے لے لی ہے، میں نے تو امریکہ میں پڑھا ہے، اس نے تو یورپ میں پڑھا ہے. یہ بالکل آج ہمارا وتیرہ ہے. وہ تکاثر فلم، اب یہ سب سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھیں، ورنہ دنیاوی زندگی کی حقیقت نہیں پتہ چلے گی. قرآن نے مثال دے کے بتا دیا. لہو لعب سمجھ آ گیا آپ کے کہ نہیں؟ جی سر، الحمدللہ، جی جزاک سر. اللہ. کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. عجیب، یہ کنٹرول مجھے دینا بیٹا. اچھا، سورہ کہف کو سنیں، پھر وہی بات تھوڑے سے مختلف اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. سورہ کہف کی آیت، اچھا، سورہ کہف آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں نا؟ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ جی سر پڑھتے ہیں. جی سر، جی سر پڑھتے ہیں پڑھتے سر. ہیں. اچھا، آپ نے کبھی اس آیت پہ غور کیا ہے؟ سر میں آپ کل ہی غور کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آپ سے پوچھوں گی یہ. جی سر، بالکل ایسی ہی مثال ہے وہ بھی. ہاں، لیکن دیکھیں، آپ صرف قرآن کو پڑھیں نہیں، ورنہ آپ اس کے معنی، مفہوم سمجھیں اور اس کو زندگی میں برتیں. یہ سورہ اس لیے اہم ہے کہ سورہ کہف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو، یہ اتنی عظیم آیت ہے، صورت ہے، کہ بندہ جس کو اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر دنیا میں عمل کر رہا ہوگا، وہ اس دجال کے فتنے سے بھی اللہ اس کو بچائے گا، اتنا اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. پھر دیکھیں بالکل وہی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ ذرا ان کو دنیاوی زندگی کی مثال سے سمجھاؤ. کیسی ہے دنیاوی زندگی؟ کماء، اس پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، جس کو ہم بارش سے، آسمان سے نازل فرماتے ہیں، یعنی بارش. فاختلط به نبات الارض، اور پھر زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی. فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما، اور پھر وہی جو تھی گھاس پھوس یا پودے، وہ بھس بن گئی. اور پھر اس کو کیا ہوا؟ تذروہ ریاح، اس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں. وہ جو زمین میں پہلے لہلا رہی تھی، وہ جب زرد پڑی، زرد پڑ کے بھس بن گئی، بھس بن کے اتنی کمزور ہو گئی کہ ہوائیں اس کو اڑاتے پھر رہی. بالکل آپ اس کو، جو پچھلی سورہ آپ نے آیت پڑھی ہے، اس کو اور اس کو کمپیئر کر لیں، وہاں ایک اور انداز میں، لیکن بات وہی ہے، دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں. آگے یہاں تک کوئی سوال ہو پہلے، یا فٹافٹ پوچھیں. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ
کی قدرت ہے، محیط ہے، طاقت، قدرت، اختیار سب اس کے پاس ہے، اور اس کے حکم سے یہ ہو رہا ہے جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، جو مثال آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، یہ آیت اس اللہ کی صفت اس لیے آئی ہے کہ اللہ کی اس صفت کے تحت، اللہ کے حکم اور اس کی حکمت کے تحت یہ دنیاوی زندگی بالکل اس کی مثال ایک پودے کی ہے کہ کس طرح وہ زمین سے نکلتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا وہ جوانی کو پہنچتا ہے تو لہلہا اٹھتا ہے، جب لہلہا اٹھتا ہے پھر پک جاتا ہے، پکنے کے بعد وہ زرد پڑ جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے کہ ہوائیں اس کو اڑاتے پھر رہی ہیں۔ یہ کس کے حکم سے ہوا ہے؟ اس اللہ تعالیٰ جو ہر شے پہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب سنیں، یہاں تک تو بتا دیا 45 آیت تک کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ایک مثال سے، بالکل اسی طرح جس طرح پہلی سمجھائی ہے۔ کوئی سوال آیت 45 پہ؟ اب دیکھیں 46 میں کمال سے بتایا، کیا بتایا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تمہارے پاس جو مال ہے نا، مال سے مراد ہے کوٹھیاں، کاریں، مربع، سب کچھ، والبنون اور تمہاری اولاد جو ہے، مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیاوی زندگی کی ایک ٹپ ٹاپ ہے، ایک زینت ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال اور اولاد ہے یہ زینت الحیات دنیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ زینت الحیات دنیا ہے، تو یہ مال اور بنون جو ہیں یہ صرف حیات الدنیا ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ سر آزمائش کے لیے، اسی میں انسان کی آزمائش ہے۔ ہاں، کہ آپ، یہ ہے بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کیا اس ٹپ ٹاپ جو ظاہری صرف دنیا کی حد تک ہے اسی میں کھو جاتا ہے، یا والباقیات الصالحات، یا پھر ان کو اپنے مقام پر رکھ کے جو اللہ نے بتایا ہے نیک اعمال کرتا ہے۔ دیکھیں، یہی مال کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، انہی اولادوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ دنیا میں ان کو کس درجے پہ رکھا، اور اصل بات کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، باقی کیا رہ جائے گا؟ نیکی، صرف حدیثیں آ رہی ہیں آگے، میں اس کا الگ سے، یہ تھا نا، یہ تو ہم کر رہے ہیں نا دنیاوی زندگی قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بھی انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے والباقیات الصالحات؟ کہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں صرف۔ یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے ہم جو نیکیاں ہوں گی، مال ہم کس طرح اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور اولاد کی تربیت ہم کس طرح قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، ایک حد کے اندر رہ کے ان کی خاطر کوئی برے اعمال نہیں کرتے۔ سر باقی رہ جائیں گی صرف نیکیاں جو آگے کام آئیں گی۔ ہاں، یہ ہے سر تو مختصر۔ سر یہ بھی ہے نا کہ یہ ساری چیزیں تو دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں، مال بھی اور اولاد بھی ساتھ جاتے ہیں تو انسان کے اپنے اعمال۔ ایک حدیث سنیے کہ جب قبر جنازہ لے کے جاتے ہیں نا، گھر والے بھی ساتھ جاتے ہیں، اور وہ مال بھی جو ہے وہ ابھی وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دفنانے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو نہ مال کام آتا ہے کسی وہاں، نہ اولاد کام آتی ہے، اور صرف جس چیز کو آپ کو قبر کے بعد حشر کے بعد حساب و کتاب، سب جگہ کیا چیز کام آئے گی؟ صالحات، نیکیاں۔ اور یہ صالحتن کی جمع ہے، تو صالحتن کیا ہے؟ کہ ہر کام دنیا میں، ہر عمل، ہر بات جو ہم بولتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو وہ صالحات بن جائیں گی۔ اگر ہم اپنی مرضی سے یا رواجوں کے مطابق بات کریں گے یا دنیا پرستی کے، تو وہ جو ہے وہ ہمارے لیے صالحات نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک،
تو جو بہتر چیز ہے آپ کے ہاں، آپ کے رب کے ہاں، وہ صالحات ہیں، وہ باقی رہیں گی. ثواب کس سے لحاظ سے بہتر ہیں؟ بدلے کے حساب سے. ثواب بدلے کو کہتے ہیں کہ انہی کے وجہ سے آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے. وخیر عملا، اللہ اکبر. یہ خیر عملا کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. کہ جو بھی نیکیاں انسان کرتا ہے پھر امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا اس سے بہترین دیں گے. یہ صالحات جو ہیں وہی دنیا میں، اگر آپ نے صالحات کمائی ہیں تو اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں. کتنی بدبختی ہے کہ انسان، آج کا انسان برائیوں میں لثڑا ہوا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا کیونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. بھائی صالحات تیرے پاس ہے ہی نہیں، انہی کا تو نے ثواباً بدلہ پانا ہے. وہی تو امیدوں کا سہارا. یہ جھوٹی امیدیں نہیں ہیں، جھوٹی آرزویں نہیں ہیں، یہ نیک اعمال ہیں. کس قدر کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ نہیں؟ سوال؟ جی سر. دنیاوی سر زندگی کو سمجھیے، اس کی حقیقت کو سمجھیے. سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں نا، ہم لوگ اپنے فیوچر کا جب بھی سوچتے ہیں تو ہم مال اور اولاد اگر ہے تو بہت سیکیور فیل کرتے ہیں. یہاں تو صاف بتایا گیا ہے کہ یہ سیکیورٹی کے لیے آپ کی یہ ضروری نہیں ہے. جو ضروری چیز ہے وہ اچھے اعمال ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی اعمال وہ دائمی زندگی جو اخروی زندگی ہے، اور یہ بیچ میں جو برزخ ہے، آپ نے قبر میں رہنا ہے، اس کو ساری تفصیلات آ رہی ہیں. تو وہاں کیا چیز کام آئے گی آپ کے؟ آپ ذرا دنیاوی زندگی کا ڈیوریشن دیکھ لیں. 70 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال. تو آپ کا برزخ کا پیریڈ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور پھر جنت اور دوزخ تو دائمی ہیں. تو یہ اتنی سی بات نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کی، آخرت کی زندگی کی تیاری کرے. اسی لیے دنیا میں آپ آئے ہیں. اگر آپ نے اس کو حیاتاً طیبہ نہیں بنایا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو صالحات کہاں سے آ گئیں آپ کے پاس؟ پھر تو اگر اس کو چھوڑا ہے تو پھر زندگی لہو لعب ہے. اچھا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے بالکل. پھر تیسری مثال قرآن میں دی ہے. دیکھیں انما مطلب سر اگر ہمارے پاس اچھے اعمال صالح ہوں گے تو پھر ہم اپنا مطلب جو اب برزخ یا آخرت ہے اس میں بہتر نتیجے کی امید رکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل. اس سے مراد- اچھا یہ آپ کا سر بالکل. جی سر ایک سوال ہے کہ ہمیشہ انسان مال اور اولاد کے لیے ہی جو ہے وہ زیادہ تر گناہوں کی طرف جاتا ہے، حلال اور حرام اور یہ سب کچھ. لیکن یہ بھی تو ہے کہ اگر انسان انہی چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اولاد یا مال جو بھی اللہ نے اس کو نعمت سے دیے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کھول دیں کہ وہ ہمارے لیے صالحات بن جائیں. آپ نے بات تو ساری بتا دی کہ صالحات کیا ہیں. اور جو مال اور دیکھیے، یہ مال اور اولاد امتحانی پرچے ہیں ہمارے دنیا میں. اگر ہم اسی کے پیچھے لگ گئے اور نیکیاں نہ کمائیں، دیکھیں اسی اولاد کو اگر قرآن و سنت کے مطابق آپ پالیں پوسیں، ان کی پرورش کریں، حلال کھلائیں، تو یہی آپ کے لیے نیکی بن جائے گی. لہٰذا اس بات کو قرآن یہ بتا رہا ہے صاف صاف کہ تمہیں تو تمہارا مقصد دنیا میں صالحات، اور صالحات اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کا کام جو آپ کریں گے قرآن و سنت کے مطابق، وہ آپ کی نیکی بن جائے گی. اور ہر کام جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی، خواہش پرستی وغیرہ وغیرہ گنتے جائیں، اس میں کریں گے تو وہ آپ کے لیے گناہ ہوں گے، اور وہی گناہ آپ کو بدلہ اس کا جہنم ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جی سر. آج یہ یونس کی آیت میں پوری آپ کا ہوم ورک ہے، لیکن میں ایک بات، اسی مثال کو اللہ نے ایک دوسرے انداز میں بیان کیا ہے، اور آخر میں کہا ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، کہ طرح طرح کی جو ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں،
ان میں ان لوگوں کے لیے ہے جو سوچنے سمجھنے والے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو آیات میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ میں ذرا اس کو کھول دیتا ہوں. دیکھیں قرآن بار بار مختلف جگہ پہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے. جھنجھوڑ کے کیا کہتا ہے؟ ذرا اس قرآن میں غور و فکر تو کر. تو ہر پہلو سے دیکھے گا جب غور و فکر کرے گا کہ یہ عظیم اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. دنیا کے انسانوں نے جتنی ہدایت کے ذریعے گھڑے ہیں وہ بالکل دنیا آج سسک رہی ہے ان گمراہیوں کی وجہ سے. لیکن اگر قرآن و سنت پہ چلتے، اس پر غور کرتے کہ یہ بہترین نظام ہے، یہ بہترین زندگی کے ہر معاملے میں اس سے بہتر نہیں کوئی نصیحت ہو سکتی، رہنمائی نہیں ہو سکتی. اگر اس پہ عمل غور و فکر کریں تو پھر، لیکن ہم غور و فکر تو کیا پڑھ کے پڑھتے ہیں، پڑھ کے پڑھتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو سورہ کاف کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے. ہم میں سے ہر آدمی پڑھتا ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کتنی بڑی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے دنیاوی زندگی کے حوالے سے. تو آپ لوگ، میری گزارش ہوگی کہ ہم غور و فکر کریں، قرآن پر تفکر کریں، تدبر کریں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ پڑھیں گے. اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوگی تو آپ مجھ سے سوال کریں گے. ایک بات یاد رکھیں، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں. طالب علم کا کام ہے محنت کرنا، چیزوں کو سمجھنا. اور چیزوں میں تو ہمیں سب سمجھ ہے کہ بھائی جب دنیاوی تعلیم سمجھیں گے تو نمبر ملیں گے. تو قرآن کیا ایسی چیز ہے کہ اس کو بغیر سمجھے ہم پڑھتے رہیں؟ حالانکہ آیا یہ پڑھنا اس لیے کہ سمجھیں، سمجھنا اس لیے کہ عمل کریں، سمجھنا اس لیے کہ ہم اس کی دعوت دیں. کوئی سوال آج 24 پر؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اب یہ اگلا ٹاپک بہت غور سے سنیے، سمجھیے کہ پوری یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ دراصل آزمائشیں ہیں. اور قرآن کتنا کھول کے بتاتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اچھا، یہ جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہے نا، لام بھی تاکید کا ہے اور نون شد والا بھی تاکید کا ہے. تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم ضرور بے ضرور آزمائے جاؤ گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کس چیز سے؟ ایک تو نمبر خوف، نمبر 2 بھوک جو، نمبر 3 نقص من الاموال، نمبر 4 والانفس. یعنی نقص من الاموال ایک ہے اور نقص من الانفس دوسری ہے، اور تیسری ہے وہ نقص من الثمرات، اور پھلوں کی کمی. تم ضرور ان چیزوں میں، 5 چیزوں میں آزمائے جاؤ گے. اچھا، خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے آنے والے حادثات سے. جب ہم برے کام کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں آج ہمیں کس قدر خوف ہے اس ملک کا. ہو گیا کیا؟ یہ مہنگائی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ ہم کہیں تباہی کے دہانے پہ تو نہیں کھڑے؟ اچھا، جو بھوک، اللہ تعالیٰ بھوک کا مطلب ہے تنگ دستی بھی ہے اور بھوک بھی ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور آپ کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، آپ کے پھلوں میں بارشیں نہیں ہوئی، جیسے اب موقع اللہ تعالیٰ بارشیں کرے. اور اسی طرح جانوں پہ، جان کی آزمائش کیا ہے؟ اس میں کیوں آزمائے جاؤ گے؟ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے گا، تمہیں بیماریاں آئیں گی، تمہیں تکلیفیں آئیں گی، صحت کے معاملات ہوں گے. تو یہ ساری آزمائشیں ہیں جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تم ضرور بے ضرور آزمائے جاؤ گے. اچھا، یہ آزمائشیں جو ہیں یہ خاص کر ایمان لانے کے بعد شروع ہوتی ہیں. آپ میں سے جو پکا سچا ایمان لے کے آتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ انہی آزمائشوں کے تھرو گزار کے پھر ان کا سیرت و کردار نکھر جاتا ہے. اب یہاں تک کوئی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، آگے پھر چلیں گے. سر یہ لفظ آزمائش کی وضاحت کر دیں.
इम्तिहान समझते हैं आप, या आदमी जी इम्तिहान जी में, इम्तिहान आजमाइश दोनों एक ही चीज है। इम्तिहान में फेल कब होता है बंदा? जब वो तैयारी नहीं करता। मेहनत नहीं करता उसके लिए। इसी तरह बंदा दीन में या इम्तिहान में कब कामयाब होगा? जब कुरान और सुन्नत को पढ़ेगा, समझेगा, उसके मुताबिक अमल करेगा। और अगर ये नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। ये है आजमाइश। आप समझ आई बात कि नहीं? जी आ गई। सर ये जो लफ्ज जून है भूख के लिए, ये यहाँ पर मुराद मतलब रिस्क की कमी है आजमाइश के तौर पर? तंगदस्ती आ गई आपको। तंगदस्ती कैसे आती है? आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने बंदे ने नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन कुरान और सुन्नत पे चलने वाले बंदे की बात है, तो उसको घरों में फाके होंगे नहीं होंगे, लेकिन है आजमाइश। अगर इसमें पूरा उतरता है तो अल्लाह ताला रिज़्क की फराखी उसके फौरन बाद उसको मिल जाती है, बशर्ते कि वो साबित कदम रहे और अल्लाह ताला से दुआएं करे। सर जैसे हम वो सहाबा के दौर का पढ़ रहे थे ना, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम अबी तालिब में, तो मतलब वहां पर भी उनका सोशल बाइकआउट किया था, तो वो भी मतलब उसको भी हम आजमाइश की एक किस्म थी वहाँ सबर उनकी। तो और क्या, कितनी नबी अल्लाह के प्यारे नबी किस तरह आजमाए गए। आपको पता है जब ये लश्कर गया वहां तबूक में, तो इनके पास इतनी कमी थी कि एक खजूर दिन भर के लिए मिलती थी। ये आजमाइशें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इतनी हैं कि आदमी हैरान परेशान हो जाता है। और वो अगर हमें पता हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आजमाइशों में किस तरह अल्लाह के अहकामात की पाबंदी की, तो हमें बिल्कुल समझ आ जाती है कि ये सब अल्लाह की आजमाइशें हैं, इम्तहान हैं, और हमें इनमें उसी तरह अमल करना है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब अगर आगे कोई सवाल नहीं है तो ज़रा आगे एक जुमला देखें पूरी के बाद, वबश्शिर साबिरीन। खुशखबरी किन के लिए है? किन के सबर लिए? करने वालों सब्र को, करने वालों को। हाँ, सबर का मतलब क्या है यहाँ? डटना, रुकना, सहना। और बस सर करें, बस करें, बस जो करें, खुदा के लिए बस करें। सर जो ऊपर यहाँ बताई गई जो चीजें, भी आजमाइश बताई है उन पर सब्र। सर देखिए, आजमाइशों के बावजूद प्लीज प्लीज मेरी बात सुना करें। आप उधर से सुन रखा है आपने, उसको इधर लगा दिया। यहाँ साबिरीन आयत के अंदर जो खौफ, जू, नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात में सब्र करेगा, यहाँ सब्र का मतलब ये है कि ये इन कामों में जो पीछे आयत में आए हैं इन पर सब्र करेगा, उनको खुशखबरी दे दो। और खुशखबरी किस चीज की है भला? सर जन्नत की। जन्नत की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो सब्र के मानी है जो आप बता रहे हैं, बहुत प्यारे मानी है, लेकिन यहाँ आयत के अंदर रहा करें। यहाँ सब्र वो है जो खौफ की हालत में जंग जैसे होती है, जू तंगदस्ती आ गई, मालों में कमी आ गई, और जानों में अल्लाह के आजमाइश में आ गया इंसान, या खेतों में प्रोडक्शन कम हुई, समरात, इस पर जो सब्र करें, अल्लाह कहते हैं वह बश्शिर साबिरीन, इन लोगों को बशारत दे दो सब्र की, सॉरी इन सब साबरीन को बशारत दे दो जन्नत की, इनको बशारत दे दो अल्लाह की रजामंदी की। अब बात क्लियर है या नहीं? जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो आप मेहरबानी किया करें ना, आयत के अंदर रहें ताकि फहम कुरान हो। आयत को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे तो फिर आयत खुलेगी नहीं आपके सामने। आगे देखें, कमाल का कलाम है ये अल्लाह ताला का। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग जिनको कोई मुसीबत पहुंचती है, अल्लाह ताला उनको मुसीबत में आजमाता है। वो क्या कहते हैं? क्या बात है। कालू,
وہ اس آزمائش کے دوران کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے، لہٰذا ہمیں تو ہر حالت قبول ہے جو اس کی طرف سے آئے، اگر وہ ہمیں فراخیاں دے گا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اگر ہمیں تکلیفوں میں آزمائے گا تو ہم صبر کریں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، انہی لوگوں پر اللہ کی عنایات ہوں گی، وہ رحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی مستحق ہوں گے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہیں ہدایت یافتہ۔ آج کے دور میں آپ لوگ دیکھنا ہو تو ذرا دیکھیں حماس کے مجاہدین کو، اس سے پہلے آپ دیکھیں افغانستان کے مجاہدین کو، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خوشخبری دے رہا ہے کہ تم پر اللہ کی عنایات ہوں گی۔ دیکھیں، کبھی سوچا تو کریں کہ کس طرح ان واقعات نے پوری دنیا کو متاثر کر دیا ہے۔ حماس کے جو حوصلے ہیں مجاہدین کے، بچوں کے، عورتوں کے، مریضوں کے، دنیا میں کبھی اتنے مسلمان نہیں ہوئے، میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، جتنے اس واقعے کو دیکھ کے لوگ ہو گئے۔ تو اللہ کی رحمتیں تو اس کو نظر آئیں گی نا جو اللہ کے معرفت الہی رکھتا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی صفات سے کما حقہ واقف، کہ وہ کس طرح ان کے ہم بالکل مظلوم ہیں، دنیا کے سب سے مظلوم ہیں، اور امتحان ہے مسلمان حکمرانوں کا اور مسلمان عوام کا جو اس میں فیل ہو رہے ہیں، لیکن ان کے جذبے دیکھیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر اللہ کی عنایات ہوں گی، احسانات ہوں گے، وہ رحمہ، اور ان کی رحمت ہوگی۔ دنیا میں اس طرح وہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہ کر اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صرف یہ لوگ ہیں، ہم بیچ میں جب آتا ہے نا تو معنی مادو، یہ ہیں وہ لوگ، صرف یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ باقی امت ہم ہدایت یافتہ ہے؟ بتائیں نا مجھے، نہیں حکمران۔ سر، نہیں سر، تو ذرا قرآن کے معیار کو دیکھیں نا، ہم اس پہ عمل کریں۔ سر اگر ہوتے تو یہ حالات نہیں ہونے تھے ہم لوگوں نہیں کے نا۔ ہونے تھے، بالکل۔ تو ذرا دیکھیں نا قرآن کس طرح ہمیں کھول کھول کے ہمارے سامنے حقائق بیان کر رہا ہے۔ یہ سب آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ کوئی سوال بقرہ کی 155 تا 157؟ آپ دیکھیں یہ قرآن کب، کتنے ہزار سال پہلے نازل ہوا، کتنی بڑی حقیقت ہے۔ لَتُبْلُغَنَّ، پھر لام بھی تاکید اور نون شد، تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ فی اموالکم و انفسکم، اپنے مالوں میں بھی اور اپنی جانوں کے حوالے سے بھی۔ ہائے ہائے، مجھے یہ بتائیں، اس آیت کے ٹکڑے پہ رک جائیں، آج امت مسلمہ اس آزمائش میں مال اور جان کے معاملے میں ناکام ہے یا نہیں؟ جی سر، بالکل سر 100%۔ جی، کامیاب کون ہے؟ مجاہدین فلسطین، اور وہ جو قرآن نافذ کر رہے ہیں، قرآن و سنت کا آئین نافذ کر رہے ہیں افغانستان میں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مالوں اور جانوں کی آزمائش میں ثابت قدمی دکھائی۔ پوری امت مسلمہ اللہ کے ہاں بڑی سخت آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھ دی ہے۔ اچھا، اس پہ کوئی سوال؟ یہ جو آج پہلا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی وہ باتیں سنو گے۔
اس وقت اللہ نے فرمایا آج آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کون سے مشرکین کھڑے ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ یورپ امریکہ تمام باہر کھڑے ہیں سر. انڈیا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ سب سے بڑے مشرک بت پرست تو انڈیا ہے نا۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ بھی مشرک ہیں اور وہ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن جس طرح انڈیا اس کام وہاں اسرائیل کے کام کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس نے سیکھ رہا ہے کہ مجھے کس طرح، جس طرح غزہ میں انہوں نے مسلمانوں کو ختم کیا، ہم انڈیا میں مسلمانوں کو اور کشمیر میں کیسے ختم کریں گے۔ ذرا اس کی گہرائی میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ تسمعن من الذین، تم ضرور بے ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں تم سے پہلے، اور ان مشرکوں سے کیا سنو گے؟ اذن، بڑی تکلیف دہ باتیں۔ آج جو شخص قرآن و سنت کا طالب علم ہے، آپ یقین مانیں اس بندے کو رات کو نیند نہیں آتی جب یہ سارے چیزیں سامنے آتی ہیں آج جو دنیا میں ہو رہی ہیں، کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو اللہ کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ تو اس کا حل قرآن نے کیا بتایا ہے؟ صبر کر، ثابت قدم رہو۔ صبر اور ثابت قدم، ہاں جی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ ڈاکٹر صاحبہ میں نے 1000 دفعہ آپ سے کہا ہے، آپ آیت کے اندر رہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر سے کام لو اور تقوی کی راہ اختیار کرو، دو چیزیں کر دو گے ہیں بڑی مشکل، کیونکہ خود قرآن کہہ رہا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ حوصلے کا کام ہے بڑا، لیکن جب یہ کرو گے تو تم دشمنوں پر قبضہ پا لو گے، تم دشمنوں کو زیر کر لو گے، تم ان کو شکست دے دو گے۔ صبر اور تقوی دو یک وقت۔ صبر تو یہ ہے نا کہ اس مصیبت کر اپنے آپ نے ہوش و حواس کو قائم رکھ کے ڈٹ کر، اب وہ معنی ہے جو صبر کے جو آپ نے ابھی کہا تھا کہ ڈٹنا اور وغیرہ وغیرہ، وہ اس حیثیت پہ قائم رہ کے اور اللہ کی نافرمانیوں پر بچتے رہو ہر معاملے میں۔ کام بڑا مشکل ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن یہ شرط پوری کرو گے تقوی اور صبر کی، تو پھر اس آزمائش میں تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ آپ ذرا دیکھیں، میرے پاس ایک ویڈیو امریکہ سے میرے دوست نے بھیجی ہے کہ یہ سارے ہتھیار عرب ملکوں کو بیچ چکا ہے اسرائیل، جو وہاں استعمال کر رہا ہے نا، یہ اسی لیے اس کے پیچھے چل رہے ہیں کہ وہ اس کو بہت حد تک انہوں نے، اگرچہ آفیشیلی کچھ جیسے سعودی عرب نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا، لیکن وہ اس سے بہت آگے جا چکے ہیں عملاً۔ لیکن 1 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اور مجاہدین حماس جو ہیں، فلسطین کے جو مجاہدین ہیں، انہوں نے اس کو قبضہ نہیں ابھی تک کرنے دیا۔ وہ جو اس کا اور اس کے پیچھے ساری دنیا کھڑی ہے، خاص کر امریکہ اور یورپ اور انڈیا۔ لیکن رب نے جن کو یہ توفیق بخشی ہے صبر اور تقوی کی اور بڑے حوصلے کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور انشاءاللہ ان کو کامیابی دے گا۔ کوئی سوال یہاں انشاءاللہ سر۔ جان و سر مال کی؟ یہ اذان، جی جی اذان کا سیرن تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں۔ بھائی، کاموں میں امور کام ہوتے ہیں نا، عزم، حوصلہ۔ حوصلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ حوصلہ بھی اسی شخص کو ملتا ہے جس کا پہلے ایمان پکا ہو اللہ کی ہر سر بات۔ ایکسکیوز می سر، یہ اذان کا سیرن جو اس سے اوپر ہے، اذان کا سیرن۔ ہاں، اذن آپ پروپیگنڈا نہیں سن رہے؟ کمال کی بات کرتے ہیں آپ۔ بھائی آپ دیکھ لیں اس دنیا پوری انہی کے، بس امریکہ کو دیکھ لیں، وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو جن کو اس
ظلم کی انتہا نظر آ رہی ہے، انہی کی حکومتیں جو ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہیں، پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ وہ آج بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ ظالم جو ہیں وہ مجاہدین فلسطین ہیں۔ انہوں نے حملہ کیوں کیا ہے؟ بالکل یہ ٹھیک کیا حملہ، پروپیگنڈا 20 سال سے جو بھگت رہے تھے انہوں نے، دیکھیں یہ ہر کام اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، انہوں نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، اور اللہ کا اذن اس میں شامل ہے، جو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اور پھر خاص کر دین کے معاملے میں انہوں نے ذلیل یہودیوں کو جس طرح للکارا ہے اور جس طرح ان کے پول کھولے ہیں، تو اذن کثیرہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پروپیگنڈا، ان کی بات، ان کے اعلانات، ان کا طرز عمل اس انتہائی اذیت ناک ہو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں، آپ ایک ایک آیت کو ذرا دیکھیں۔ وہ تم جان و مال کی آزمائش تھی نا، اب خیر و شر۔ والذی جعلکم خلائف الارض، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ نائب۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ جب آپ گھر سے کہیں عمرہ حج پہ جاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو آپ اپنے بڑے بیٹے یا بیٹی کو وہ ساری ذمہ داریاں اور وسائل بھی دے کے جاتے ہیں کہ یہ تم کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں وسائل دے کر ہمیں کچھ اسائنمنٹس دیے ہیں، کچھ کام ہمارے ذمے لگائے ہیں جو خلیفہ کے ہونے چاہیے۔ تو پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ اکبر۔ اور اس نے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجہ دیے۔ بھلا کیسے؟ کسی کو چپڑاسی بنا دیا، کسی کو سیکشن افسر بنا دیا، کسی کو سیکٹری بنا دیا، یہ تو وہاں ہو گیا۔ اور آئیے عام پبلک میں کسی کو نوکر بنا دیا اور کسی کو اس کا نوکر رکھنے والا بنا دیا۔ آپ کے گھر میں ماسیاں ہیں، آپ کا درجہ ان سے بلند ہے۔ تو یہ درجے پوری زندگی میں دیکھ لیں کہ اللہ نے پہلے خلیفہ بنایا، پھر بعض کو بعض پر درجے عطا دیے کر دیے۔ کیوں یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ بڑی خوبصورتی سے کلام الہی میں دیکھیں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب یہاں بات بالکل کلیئر ہے کہ مجھے اگر ڈگریاں ملی ہیں، آپ کو مال ملا ہے، کسی کو عہدے ملے ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، صحت عطا کی ہے، عمر عطا کی ہے، سب کی سب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آزمائش ہے۔ آزمائش لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ ہم جناب تکبر سے ہماری گردن اکڑ جاتی ہے، گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ وہ بھائی جس اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ اب اگلی آیت کا جو ٹکڑا ہے نا، قرآن بیچ میں غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ آگے فوراً اللہ تعالیٰ ان ربک سریع العقاب، اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا جلدی کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک، پہلے بھی انا کا لفظ ہے، ان ربک، بے شک تمہارا رب سریع العقاب ہے، جلدی عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت کے آخر میں یہ دو متضاد کیوں آئی ہیں صفتیں؟ آیت کے اندر بات کیجیے گا، ادھر ادھر مت بھاگیے گا۔ کیونکہ سر یہ جو ہماری آزمائش ہے نا، وہ بھی دو طرح سے ہے نا، خیر اور شر۔ خیر اور شر اپوزٹ ہیں، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی دوست یہاں سریع العقاب اور غفور الرحیم آیا کہ اگر ہم انہی چیزوں کو خیر کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے خیر ہے، اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آپ بات پھر آیت سے ہٹ کے کر رہے ہیں۔
सर इसमें सुने, सर इसमें खलीफा के बारे में बताया है, हाँ, तो खलीफा आप मेरी खलीफे का बात सुने, आप मेरी बात सुने और समझें बात को। कुरान पे गौर किया करें खुदा के लिए, ताकि आपको समझ आए। अल्लाह आज के शुरू में है, एक तो आप खलीफतुल्लाह हैं, अल्लाह के नायब हैं। नायब का मैंने पूरी तरह खोल के बताया आपको, अगर अब भी शक है तो सवाल कर लें। नंबर 2, आपको ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी देख लें, पूरा माशरा देख लें कि कुछ को अल्लाह ताला ने एक दर्जा दिया है, दूसरे को दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह दर्जात, चाहे वो औहदों के एतबार से हैं, माल के एतबार से हैं, औलाद के एतबार, किसी एतबार से। इसमें जो अल्लाह ताला के कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक इनको इस्तेमाल करेगा, अल्लाह उनके लिए गफूर रहीम है। और जो इनको इस खिलाफत को, इस दर्जात को अपना कमाल समझ के करेगा, वो अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा जल्दी उसका हिसाब चुका दिया जाएगा। ये है इसका मफहूम। और हम जो हैं, हम में से हर आदमी को अल्लाह ताला ने खलीफा तो बनाया ही बनाया है, साथ उसने दर्जात भी दे दिए। और वो सारे दर्जात देखें ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इतना दुख हुआ। एक साहब ने कहा, जी हमने जो अभी अफ्तारी की है उसमें सिर्फ ग्रेड 18 को नहीं बुलाया, 18 एंड अबव, सॉरी 19 और 20, 21 के ग्रेड के लोगों को बुलाया। अब ये ओहदे तो दिए थे अल्लाह ने, देखे ना, ये आपके हुक्मरान, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी, ये आपके जज, ये उस का अल्लाह के उस खलीफतुल अर्ज़ जो उसने बनाया है, फिर इनको दर्जात दिए हैं और आजमाइश में फेल हो रहे हैं। तो फेल होने के बाद सरीउल इकाब तो अल्लाह आएगा ना आखिरत में, लेकिन दुनिया के अंदर आप देख लें कि अवाम किस कदर, ये खुद बल्कि अपने ज़मीर के मुजरम, और अवाम और माशरा किस पस्ती और ज़िल्लत में गिर रहा है। कुरान तो ऐसी हमारी रहनुमाई करता है, अगर काश हम उस अल्लाह की दी हुई अकल, फहम और सलाहियतों को इस्तेमाल करें, जो हम नहीं करते नाउज़ु बिल्लाह, तो फिर आप देखें कि कितना क्लियरली अल्लाह ने बता दिया है। कोई सवाल आयत 165 के बारे में? सर आपने देखे वो जो मासियों की मिसाल ही दी है, अगर इसी के ऊपर बंदा गौर करे तो कांप जाता है कि रोजाना वो घरों में आती हैं और उनके साथ हमारे रवैये, हमारे सलूक किस तरह के होते हैं। एक एक बात का हमें हिसाब देना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये आयत मुझे समझ में हो ना, तो मैं अपने जितने भी सबॉर्डिनेट हैं, मैं केयरफुल रहूं कि कौन मैंने उनकी हकूक मारा तो क़यामत के दिन मेरे अल्लाह मेरे लिए सरीउल इकाब होगा। लेकिन हम हमारे तर्ज अमल, क्योंकि कुरान को न समझते हैं, अगर पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं तो फिर अमल नहीं करते, तो फिर अल्लाह ताला कितना क्लियरली बता रहे हैं, इस आजमाइश में तुम अगर फेल हुए तो फिर अल्लाह तुम्हारे साथ सरीउल इकाब का मामला करेगा। बंदा तो हिल जाता है, लेकिन पढ़े समझे और गौर व फिक्र करे तो ना। आज मुझे बताएं आप कि ये जिनके दर्जे ऊंचे हैं, चाहे वो माल में हो, औलाद में हो, डिग्रियों में हो, ओहदों में हो, हुक्मरानों को देख लें, किस कदर खिलाफ वर्जी हो रही है अल्लाह के इस हुक्म की, और किस कदर जिल्लत और पस्ती से हम दो चार हैं। सर एक बात कह सकती हूँ? जी फरमाएं। सर उनका अंजाम फिर ये जो मुशर्रफ साहब थे ना, इन्हीं की तरह का होगा ना? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब जरा आगे चलिए, वो जो खैर शर की आजमाइश पिछली आयत थी ना, दो बकरा की 214, अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या बात है, झंझोड़ के कह रहा है कुरान, बंदे को ठीक ठाक खोल के बता रहा है। अम हसिब तुम, क्या तुमने ये समझ रखा है, अन तदखुलुल जन्ना, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, यूं ही जन्नत में जब दाखिल हो जाओगे, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि तुम पर तो वो कुछ गुजरा ही नहीं जो तुमसे पहले लोगों पर गुजरा।
کیا گزرا؟ مستہم الباسا، ان پر تنگ دستی نے ان کو گھیرا، والضراء، ساری تنگ دستی نہیں، باسا مصیبتوں نے، والضراء اور ان کو تنگ دستی نے گھیرا۔ اس کی مثال کہاں سے لائیں گے کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے سختیاں اور مصیبتیں آئیں ان پر؟ سر افغانستان سے لے لیں۔ نہیں، پہلے سب سے پہلے جایا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیونکہ وہ نمونہ ہے۔ یہ صحابہ نے ہر طرح کی سختی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی، کاش ہم پڑھیں، کاش ہم پڑھیں۔ اچھا سنیں، یہ غزوہ خندق میں بھی جو دیکھیں نا، کلیجے کس کو آ گئے؟ منہ کو آ گئے، اس حد تک آگے آ رہا ہے وَزُلْزِلُوا، اور ہلا مارے گئے، یعنی ان پر مصیبتیں، تنگیاں، سختیاں اس حد تک آئیں کہ وَزُلْزِلُوا، ہلا مارے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول نے بھی یہ کہا، اور وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور اس کے ساتھ جو ایمان لے کے آئے تھے وہ اتنے ان ہلا مارے گئے کہ کیا کہا انہوں نے؟ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس قدر، سر جی حباب بن ارت کا واقعہ یہاں پر آتا ہے۔ ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے بات پوری کرنے دیں۔ کس قدر ہلا مارے گئے کہ اس وقت کا جو نبی تھا، جو آزمائش میں تھا، اور اس کے ساتھ جو اہل ایمان تھے، وہ سارے کے سارے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت اللہ نے جواب دیا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ پھر اللہ نے ان کو کس طرح کامیابیاں دیں؟ وہی جو ستائے گئے تھے مکے میں 8 ہجری کو، پورے وہ کافر مکے کے ان کے سامنے کس ذلت اور پستی سے دوچار ہوتے ہیں، کس شکست سے دوچار ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مدد تھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کس طرح ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جنت جس کو تم نے سمجھ رکھا ہے نا، کلمہ پڑھ لیے تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہیں وہ کیفیات، یہ ہیں وہ حالات جن سے آپ کو گزرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے گزرنا ہوگا جس طرح اللہ کے رسول اور صحابہ گزرے ہیں۔ پھر تمہیں دنیا میں بھی مدد آئے گی اور آخرت میں جنت ملے گی۔ بنا آپ سوچیں تو صحیح کہ کیا جنت جس کی مثال آ رہا ہے آگے، کہ جو بے مثال ہے، لا زوال ہے، وہ انسان کو تھال میں رکھ کے پیش کی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ اسی کا حق ہے جو اس جنت کے حصول کے لیے دنیا میں جد و جہد کرے گا۔ ایک ایک آیت کو دیکھ لیں آپ، یہ ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے۔ اور سورہ ملک کی جو آپ میں سے اکثر روز سورہ ملک پڑھتے ہوں گے، تبارک الذی شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بڑی برکت والی وہ ذات ہے۔ تو اس نے کیا کیا انسانوں کے لیے؟ موت اور زندگی کو پیدا کس لیے کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں ضرور آزمائے۔ آزمائش بھی کس کی ہے بلا؟ کس کی آزمائش؟ سر حسن عمل کی ہے۔ ہاں، یہاں ہے نا حسن، ایکم احسن عملا۔ عمل صرف عمل کی آزمائش نہیں ہے، کس کی آزمائش ہے؟ حسن عمل کی ہے۔ قرآن کو بڑے غور سے پڑھیے۔ نماز صرف پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا۔ میں نے آپ کو بھیج دیا ہینڈ آؤٹ کہ اس کے ظاہری اور باطنی آداب کیا ہیں۔ جب تک اس طرح نماز ادا نہیں ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو ان ظاہری باطنی آداب کے ساتھ ادا کیا، تو وہ نماز حسن عمل نہیں ہوگی۔ وہ نماز جس کو پڑھتے وقت شیطان نے ہمیں گھیرا اور ہم نماز پڑھ قرآن رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس پر غور ہی نہیں ہے، ادھر ادھر کے خیال آ رہے ہیں، وہ نماز حسن عمل نہیں ہے۔
یہ آیت آپ پڑھتے ہیں ہر روز، لیکن کبھی غور تو کیا کریں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، کوئی سوال یہاں تک؟ آگے دو صفتیں آئی ہیں آپ کی، اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بڑا طاقت، قدرت اور غلبے والا ہے، عزیز کا معنی، اور غفور وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ یہ دو صفتیں اس آیت میں کیوں آئی ہیں؟ جلدی بتائیں، ہم صفات الہی کو پڑھ چکے ہیں۔ سر پتہ نہیں جواب غلط ہوتے ہیں صحیح، لیکن سر زبردست وہ ہے موت دینے والا، اور آزماتا ہے وہ کہ اگر اچھے کام کرو گے تو بخشش بھی کر دے گا، معاف توبہ کرو گے تو صحیح کام کرو گے تو میں بخش بھی دوں گا۔ ہاں یہ بات آپ کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بہت باریک کلین ہے سر یہ ہے کہ دیکھیں جس کو ٹھیک سمجھتا ہے میرا جواب ٹھیک ہے وہ بولے۔ سر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ عزیز اس حساب سے ہے کہ اس نے موت اور زندگی دونوں کو تخلیق کیا ہے، اور غفور اس حساب سے ہے کہ جو حسن عمل کرے گا اسی کے لیے وہ غفور الرحیم ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے، اوپر مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اس نے زندگی اور موت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ مقصد تھا حسن عمل کی آزمائش۔ اب یہاں سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حسن عمل کی آزمائش کے لیے، تو اس حسن عمل کی آزمائش میں پہلے تو العزیز کہ وہ غالب ہے، یہ سارا کام اس نے اپنے العزیز کی صفت کی وجہ سے کیا، کہ اس کا پلان تھا غالب کا کہ وہ انسان کو پیدا کرے گا اور پھر اس کو حسن عمل میں آزمائے گا۔ اب اس حسن، یہ تو ایک العزیز کا پلاننگ تھی، دوسرا اس العزیز نے جس کے پاس طاقت، غلبہ اور قوت ہے، اس پر حسن عمل پر انعام دینے کا طاقت، قدرت اس کے پاس ہے، اور اس لوگوں کو عذاب دینے کا جو اس حسن عمل نہیں کریں اس کی بھی طاقت اور قدرت العزیز کے پاس ہے۔ اور جو حسن عمل کریں گے اور اگر کوئی غلطی چھوٹی موٹی رہ گئی، توبہ استغفار کر کے ڈٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، غفور ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ یہاں بھی دیکھیں کیا بات ہے، ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، واقعہ یہ ہے جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے ہم نے زمین کی زینت کے لیے بنایا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ سبززار، یہ کھیت، یہ پلین، دریا، یہ پلینس جو ہیں، پلین جو ہیں سیدھے، وہ کھیت وغیرہ، کوئی چیز دیکھ لیں، یہ آپ کے بستے ہستے بستے شہر، یہ ساری کیا ہے؟ زمین کی خوبصورتی ہے۔ اور بنایا کس نے ہے؟ ان جعلنا، بے شک ہم نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ کس لیے بنایا یہ سب کچھ؟ تمہاری آزمائش کے لیے۔ آزمائش۔ اچھا بنا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیسے آزمائش کے لیے بنایا ہے؟ سر جلدی اس خوبصورتی میں ہی نہ کھو جانا۔ ہاں ویری گڈ، کہ کہیں اس زینت کا شکار نہ ہو جانا کہ تم آج یورپ میں ہو، کل امریکہ میں ہو، پرسوں فلاں جگہ ہو، اور تم بھول رہے ہو کہ تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ تو تم تو یہ اس دنیا کی آزمائشوں میں ایسے کھو گئے، زینتوں میں، کہ تم نے ساری زندگی لگا دی ڈگریاں لینے میں، عہدے لینے میں،
اور جب موت کے قریب پہنچے قبر کے تو اس وقت یاد آیا کہ وہ ہو یہ تو میں نے ساری زندگی ضائع کر دی، اس قبر کے لیے تو میں نے تیاری ہی نہیں کی، آخرت کے لیے تو میں نے تیاری ہی نہیں کی۔ تو یہ ہے کہ زمین کی جو سارا حسن جمال خوبصورتی ہے وہ اس کی زینت ہے، اسی میں ہماری آزمائش ہے۔ اور آزمائش کس بات کی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر کہ سر احسن ہم لوگ اس میں نا حسن عمل، حسن عمل لکھا ہوا آپ کے سامنے، آیت کے اندر رہیں۔ پورا قرآن اس لیے کتاب مبین ہے کہ اپنی اس آیت کے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اگر ضرورت پڑتی ہے تو قرآن ہی میں سے جواب ملتا ہے اس کا۔ پچھلی آیت میں کہا سورہ ملک کی آیت میں کہ جو ہم روز پڑھتے ہیں کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کا یہ سارا سلسلہ شروع کیا کس لیے؟ تاکہ تمہارا حسن عمل دیکھو۔ اب یہاں کہا کہ پوری دنیا کی زینت جو ہے وہ ساری کی سارت تمہارا آزمائش ہے کہ تم اس زینت میں کھو جاتے ہو یا حسن عمل کرتے ہو۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ حسن عمل کو تھوڑا سا کھول دیں، کیونکہ کمال، عمل اچھا عمل ہے یا مطلب کیا، مجھے نہیں سمجھ آئی اس چیز کی نا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ حسن عمل وہ ہے جو عین قرآن و سنت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے، ان کے عمل کو سامنے رکھ کے اپنا عمل کیا جائے۔ ایک ہے بس ٹھیک ہے جی میں نے نماز پڑھ لی، نہیں، اگر آپ نے نماز بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جس طرح نماز بتائی ہے اس طرح پڑھی، جس طرح انہوں نے پڑھی اس طرح پڑھی، تو یہ حسن عمل۔ آپ نے چلتے پھرتے او ہو یار چلو یہ غریب کو چند پیسے دے دو، یہ حسن عمل نہیں ہے۔ حسن عمل یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فراخیاں دی ہیں ان سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں حسن عمل؟ جی سر الحمدللہ۔ اچھا اب اللہ کی حکمت دیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور تمہیں ایک ہی امت پیدا کر دیتا، یعنی تم سب نیک بنا دیتا۔ لیکن اللہ کے علم اور حکمت کی وجہ سے یہ ایسا نہیں ہوا، تو اللہ نے پھر کیا چاہا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، بلکہ اللہ نے تو یہ پسند فرمایا، اللہ نے تو یہ چاہا لِيَبْلُوَكُمْ کہ تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم، جو کچھ تمہیں دیا ہے۔ تو اللہ نے تو دنیا میں دیکھیں نا، امت واحدہ میں مثال میں دیتا ہوں آپ کو، یہ سارے جو نباتات ہیں یہ امت واحدہ ہیں۔ کس طرح کہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کو اختیار ہی نہیں دیا کہ اس کے خلاف کریں۔ سورج، چاند، ستارے سب کو دیکھ لیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے مختلف بنایا اور مختلف بنا کے ان کو آزادی دے دی، چاہیں تو نیک عمل کریں چاہے تو برا عمل کریں، یہی اس کی آزمائش ہے۔ اور ہر چیز جس میں اللہ نے اس کو دی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ قرآن بار بار ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس دنیاوی زندگی میں؟ جلدی بتائیں۔ فاستبقوا الخیرات۔ آپ تھوڑا سا چپ رہا کریں تاکہ ان لوگوں کو سوچنے کا موقع دیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ بہت عمدہ آپ نے قرآن خود کھول کے بیان، فاستبقوا الخیرات۔ اس آزمائش میں کامیاب جب ہوگے تب نیکیوں میں سبقت کرو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ میں سے ہر ایک کو فوراً کہنا چاہیے تھا۔ یہ ہماری بہن ہمیشہ ٹھیک جواب دیتی ہے آیت کے اندر رہ کر، فاستبقوا الخیرات۔ یہ آپ دنیا میں اپنا ٹارگٹ بنا لیں، ہدف بنا لیں کہ میں نے نیکیوں میں سبقت کرنی ہے۔
آگے جو بات آ رہی ہے نا، بڑی دھمکی ہے، بڑی وارننگ ہے، بڑا انذار ہے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم نے پلٹ کے اس اللہ کے پاس جانا ہے جو ہر آن اور ہر لمحے تمہیں واچ کر رہا ہے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے مل کے، سب کو اکٹھا کر کے اللہ اپنے سامنے پیش کرے گا، اور پھر فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر تمہیں آگاہ کر دے گا، تمہیں صاف صاف بتا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ جو دنیا میں تم حق کے بارے میں اختلاف کرتے رہے نا، اس کے بارے میں پھر قرآن اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرمائے گا، تمہیں آگاہ کر دے گا. لہذا دنیا میں تمہارا وسیلہ کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 فاستبقوا، نیکیوں میں سبقت کرو. نمبر 2 یہ یاد رکھو کہ تم سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوگے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سب بتا دے گا جو دنیا میں تم اختلاف کرتے رہے، قرآن و سنت سے ہٹ کے کام کرتے رہے. کتنی بڑی ان آیات میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے وارننگ ہے، ہمارے لیے انذار ہے. کوئی سوال مائدہ کی 48 کے اوپر؟ یہ ہو چکی ہے پہلے. اب ذرا سنیں، بہت اہم جو بات ہے وہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. میں نے بتایا 2 تاکیدیں ہیں، لام کی وجہ سے بھی اور نون شد کی وجہ سے عربی گرامر میں. تم ضرور بس ضرور آزمائے جاؤ گے. حتیٰ کب تک آزمائے جاؤ گے؟ یہاں تک نعلم، ہم جان لیں. کون جان لے؟ اللہ تعالیٰ جان لے. المجاہدین منکم، کہ تم میں سے کون ہیں جنہوں نے جہاد کیا. والصابرین، اور پھر انہوں نے صبر بھی کیا. وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری ان حالات کی ضرور جانچ کریں گے. تو ہماری آزمائش کس میں ہو رہی ہے؟ دنیا میں ہم نے جہاد کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم نے جد و جہد کی یا نہیں؟ اور پھر اس کے نتیجے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کیا یا نہیں کیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. یہ ہے آزمائش، اس میں کامیابی ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے. بالکل اگلی آیت آل عمران کی دیکھیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ رکھا کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی تک یہ جانچ ہی نہیں کی کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا، جد و جہد کی. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے، وہ شروع کا بھی ساتھ آئے گا کہ یعلم اللہ، جو اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے کس نے صبر کیا. تو جہاد اور صبر مومن کا جو ہے وہ بالکل ٹارگٹ ہدف ہونا چاہیے کہ میں نے پوری زندگی جہاد کر کے اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، پھر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس قدر قرآن نے کھول کھول کے دنیاوی زندگی کے مومن کے ٹارگٹس کیا ہونے چاہیے، اور اس ٹارگٹس میں حسن عمل جو ہے وہ لازمی ہے. کوئی سوال؟ سر میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت وسیع ہے نا، تو لیکن یہاں پہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تاکہ اللہ جان لے، تو وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عدل کا تقاضا ہے نا، کہ تاکہ ڈاکومنٹڈ ہو ہر چیز. نہیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ جب غور و فکر کرتا ہے آدمی، اصل میں بات یہ ہے کہ اتمام حجت کے لیے ہے. اللہ تو جانتا ہے، لیکن اللہ ہمیں ثابت کرنا چاہتا ہے ہمارے اعمال کا پوری طرح اس پروسیس سے گزار کے عمل کے، کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ اتمام حجت ہو جائے کہ یہ بندہ اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کا بندہ تھا. اور اگر اس راستے سے ہٹ گیا، شیطان کے راستے پر چلا، تو اللہ تعالیٰ یہ ہے یعلم، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ اس علم کی بنیاد پر اس کا وہ کر رہا ہے اتمام حجت. بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ. سر جی یہاں پر پھر واضح کر دیں اتمام حجت کے لیے کیا اللہ کرتے ہیں. ہاں، اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اس عملاً اس
مرحلے سے گزارتے ہیں. سر جی یہاں پر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھانٹی کر لیتے ہیں مومن اور کافر کی؟ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ ہے، لیکن اللہ اس آزمائش کے ذریعے پھر وہ اپنے آپ کو اپنے عمل کی بنیاد پر حقدار بناتے ہیں جنت اور جہنم کا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. ذرا جھنجھوڑنے کا انداز دیکھیں، سورہ عنکبوت کی آیت کو دیکھیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنی بات کہنے پر چھوڑ دیے کہ ہم ایمان لائے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. اب مجھے یہ بتائیں، جو آیت 2 میں نے ابھی ختم کی ہے، اس کا پوری آیت کو مفہوم کیا ہے؟ ترجمہ پھر کر دیتا ہوں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنی بات کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس ہم جنت میں جائیں گے. نہیں نہیں نہیں، وہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. بڑے غور سے سنیے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیے. ایمان کا دعویٰ اور اس دعوے کے نتیجے میں آزمائش لازم و ملزم ہے. جو انسان دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تاکہ وہ اتمام حجت ہو جائے کہ وہ ایمان جو لے کے آیا ہے وہ ایمان میں سچا ہے یا جھوٹا ہے.